علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ درود پاک پیش کرنا بابا درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی یہ بابرکت محفل جناب محمد نعیم صاحب نے اپنے بچے کی شادی کے موقع پر منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صاحب خانہ ذکر خیر کی محفل کے توسل سے ان کی ہونے والی شادی اور برکتیں رہتے ہیں۔ نقیب اہل سنت حضرت علامہ محمد ہارون علیمی صاحب بول رہے تھے، دل یہی کر رہا تھا کہ یہی بولتے رہے اور اس کے بعد سلام پڑھ لیا جائے۔ سننے میں مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اپنے گھر کی باتیں خود سے کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا، جب دوسرا کوئی سناتا ہے تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو یہ بیان کر رہے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، اور دادا حضور علیہ الرحمہ کا خیال، والد گرامی کا خیال، ان کا تصور، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیض کرم سے سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارے ڈائس پر ملک و ملت کے مشہور اور ذمہ دار علماء، حفاظ، شعراء، اساتذہ موجود ہیں۔ میں نیم بائی نیم سب کا انٹروڈیوس نہیں کرا سکتا، لیکن میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی محبتیں پیش کی۔ خاص طور سے ہمارے قاری محمد نثار احمد صاحب جو استاد دارالعلوم فیضان شاہ عالم جورا ہیں، آپ جب سے وہاں پر درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، برابر یہ خانقاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرس کے موقع پر اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ ان پر قدم حیات سلامت رکھے۔ آج ان کی دیر ہے کہ میں پہلی بار آپ کے گاؤں میں حاضر آیا۔ علیمی صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ پانی پیو چھان کے پھر پکڑو پہچان کے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، آپ مرید ہوں یا نہ ہوں، اس سے مجھے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کس سے مرید ہیں، کس سے نہیں مرید ہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لیکن بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ بھی ہیں آل رسول کے دامن سے ضرور وابستہ رہیں۔ آل رسول کی محبتوں سے اپنے سینے کو سجائے رکھیں۔ آل رسول کا ادب و احترام، ان کی تعظیم و تکریم، وہ کہیں کبھی آل رسول ہو اس کی تعظیم بہرحال کرے، تاکہ کل بروز محشر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا۔ جس نے بھی آل رسول کی بے ادبی کی اور گستاخی کی، احترام نہیں کیا، تعظیم نہیں کی، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائے گا۔
اس لیے کہیں کا بھی اعلی رسول و مرید کسی سے بھی ہو اس سے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ادب اور احترام بہت ضروری ہے۔ بہرحال الحمدللہ آپ کو دیکھنے کے بعد اور تمام علماء اکرام موجود ہیں دیکھنے کے بعد محسوس ہو جاتا ہے کہ لوگ کیسے اور کس خیال کے ہیں۔ زیادہ دیر تقریر نہیں کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے، آپ کو کل بارات لے جانا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے ایک آیت پڑھی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، انہیں بیویاں عطا کی اور اولاد سے نوازا۔ اسی مناسبت سے تھوڑی دیر آپ گفتگو سماعت فرمائیں۔ کہ دور حاضر کی جو شادی ہے، خاص طور سے مسلمانوں میں جو رائج شادی ہے، یا دور حاضر کے مسلمانوں کی زندگی کیا طریقہ مصطفیٰ پر ہے؟ کیا ہماری شادیاں یا ہمارے اور دیگر کام شریعت کے مطابق ہیں؟ یہ سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا مرحلہ ہے۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ عزیزان محترم، آج ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن ہوں، طریقہ مصطفیٰ پر چلنا شروع کر دیں، دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آئیے ہم اسی زندگی کا ایک گوشہ بیان کرتے ہیں کہ شادی ہے کیا اصل میں۔ آج مسلمانوں نے شادی کو صرف دنیا کا ایک کام سمجھ رکھا ہے اور اسے دنیاوی معمولات میں شمار کر رکھا ہے۔ دنیا کے رسم و رواج سے اس کو اتنا جکڑ دیا ہے کہ اس کی حقیقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جو اس کا حقیقی رنگ ہے وہ مٹ گیا ہے۔ شادی کسی دنیاوی امر کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی عبادت کا نام ہے۔ آج مسلمان جس طرح سے شادیاں کرتے ہیں، یہ شادیاں مقبول کم مردود زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر غور کریے گا۔ میں حوالے سے بات کروں گا کہ آج میں صرف 15 منٹ 20 منٹ جو بھی بولوں گا صرف اسی نسبت سے بولتا ہوں کہ آج کی شادیاں مقبول کم مردود زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج زوجیت کی زندگی میں جو برکت ہونی چاہیے، جو سکون ہونا چاہیے، جو ایک اطمینان ہونا چاہیے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں طرح طرح کے اختلاف، ناچاکیاں، غیر ذمہ داری، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کمی، ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے بنیاد ہی غلط رکھی، ہم نے شروعات ہی غلط کر دی۔ عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی عزت حاصل کریں اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی حاصل ہو جائے، تو ہمیں آج ابھی اسی وقت سے توبہ کر کے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ راستے پر آنا پڑے گا تب جا کے ہماری زندگی کامیابی زندگی بنے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال میں پیش کروں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، عالموا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجدوں میں منعقد کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نکاح کا اہتمام مسجد میں کرو اور جمعہ کے دن کرو، اس لیے کہ یہ مستحب ہے۔ مسجد میں نکاح کرنا اور جمعے کے دن کرنا اور اعلان کرنا یہ مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس سے حضور اکرم علیہ السلام کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، آج کی شادیاں خرافات سے بھری ہوئی ہیں، آج کی شادیاں رسم و رواج سے بھری ہوئی ہیں، اور یہ شادی کتنی اہم ہے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سے آپ سنیں، اس کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا النکاح نصف الایمان، لوگوں نکاح آدھا ایمان ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آدھے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اب آدھے ایمان کی حفاظت کردار و عمل سے کرو، کردار و عمل سے۔ اب ہم آتے ہیں بیسک چیز پر جن میں ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ رائٹس ہمیں اسلام نے دیا ہے، وہ اختیار ہمیں ہمارے مذہب نے دیا ہے۔ شرائط نکاح کیا ہیں؟ نکاح کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جن دو لوگوں کے درمیان نکاح ہو رہا ہے، عقد ہو رہا ہے، وہ دونوں آپس میں راضی ہوں۔ ان کا راضی ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہو۔ اس لیے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی رضامندی کی اجازت ہمیں اسلام نے دی، اور ان کی رضامندی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ انجانے میں آپ سے ایسی غلطی ہو جائے گی کہ کسی کی زندگی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ پہلی شرط ہے کہ جن دو لوگوں کے درمیان عقد ہو ان دونوں کا آپس میں راضی ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے 2 مرد گواہوں کا ہونا، اور اگر 2 مرد نہیں مل پاتے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں نکاح میں گواہی نہیں کر سکتی، ہاں، لیکن جب 2 مرد نہ ملے، ایک ہی مرد میسر ہو تو وہاں 2 عورتیں گواہی کریں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 4 عورتیں گواہی کریں نکاح ہو جائے گا۔ 1 مرد کا ہونا لازم ہے۔ دوسری شرط ہے یعنی 2 گواہوں کا ہونا، دوسری شرط۔ تیسری ہے حق مہر، جس کی شریعت نے کوئی خاص مقدار متعین نہیں کی۔ وہ لڑکے والوں کی حیثیت کے اعتبار پر رکھا گیا کہ ان کی جیسی حیثیت ہو وہ اس حیثیت کے مطابق مہر مانگے۔ چوتھی شرط ہے نکاح کا اعلانیہ ہونا، علن اعلان ہونا، چھپ کر، ڈھک کر، بھاگ کر، چھپا کر نکاح کرنے کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ دنیا کی نظروں میں ہوگا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسا نکاح قبول نہیں کیا جاتا۔ عزیزان محترم، آداب زندگی سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، میں نظریہ پیش کر رہا ہوں
عبادت خانہ، مسجد کیا ہے؟ عبادت خانہ ہے۔ سب سے پہلے عبادت خانے میں نکاح کا اہتمام یا نکاح کا حکم منعقد کرنے کا سب سے پہلے اگر کسی نے کہا تو اسلام نے کہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی شروعات کی۔ نکاح مسجد میں ہوا، حضور کے زمانے میں ہوا، صحابہ کے زمانے میں ہوا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ہوا، اسلاف اور ائمہ کے زمانے میں ہوا، لیکن ابھی 100-200 سال سے مسلمان پوری طرح سے ہوا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ عبادت خانے میں شادی کی اجازت یا شادی کی شروعات اسلام نے کی، مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا، اور دوسرے مذہب کے لوگ اس پر آج بھی باقاعدہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہودی اپنے عبادت خانے میں شادی کرتا ہے، عیسائی اپنے چرچ میں شادی کرتا ہے، سکھ اپنے گردوارے میں شادی کرتا ہے، جین اپنے دھارمک جگہ پر شادی کرتا ہے، بودھ اپنے یہاں اپنے دھارمک جگہوں پر شادی کرتے ہیں، یہاں تک کہ برادران وطن جو ہیں ان کی بھی شادیاں ان کے عبادت خانے سے شروع ہو کے ان کے عبادت خانے پر ختم ہوتی ہیں۔ عبادت خانے میں اگر شادی نہیں ہوتی تو مسلمانوں کی نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں کہ ہماری شادیاں بابرکت کیسے ہوں گی؟ کیسے ہو سکتی؟ برکت کی جگہ تو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے آج بھی جو نکاح مسجد میں کیا جاتے ہیں ان نکاحوں میں ایسی برکت ہوتی ہے، اس برکت کا ظہور پوری زندگی ہوا کرتا ہے۔ آج بھی میں نے کئی نکاح ابھی اسی پچھلے مہینے میں مسجد میں اہتمام کرایا اور کیے، اور میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں، تقریر کرنے نہیں بلکہ آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ وصیت اور نصیحت کرنے آیا ہوں۔ یہ گاؤں ہے، اگر ہم چاہیں تو حالات کو ہم بدل سکتے ہیں، حالات کا رخ ہم موڑ سکتے ہیں، ہم سے حالات ہے، حالات سے ہم تھوڑی ہیں۔ ہم گاؤں کے 20-50 لوگ بیٹھ کر اگر یہ عہد کر لیں کہ ہمارے یہاں جو بارات آئے گی نکاح ہم مسجد میں پڑھائیں گے، نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی تو یقیناً وہ نکاح تمہارا قبول ہوگا، اور اس نکاح کی جو بھی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائے۔ آپ وہ ارادہ تو کریں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نیت اور ان کا ارادہ دین ہوتا ہے ان کی شادیاں بڑی بابرکت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ جو لوگ دینداری کی بنیاد پر دیانتداری اور ایمانداری کو ترجیح دے کر نکاح کا اہتمام کرتے ہیں، جنہوں نے دین کو ترجیح دی، تقوی اور پرہیزگاری کو ترجیح دی، اگر وہ غریب ہیں لیکن اگر انہوں نے اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ شادی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی غربت کو دور کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے دنیاوی حرص و ہوس اور لالچ میں تما میں پڑ کر شادی کی، اس کا یہ ارادہ ہے کہ ہم شادی کریں گے، ہمیں جہیز ملے گا، دولت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا مومنٹ آئے گا کہ اسے پریشان حال کر دیا جائے گا اور وہ اتنا پریشان ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے رجوع ہونا پڑے گا، اتنا پریشان، تنگ دست کر دیا جائے گا، رزق تنگ کر دیا جائے گا، زندگی کی برکتیں تنگ ہو جائیں گی اگر اس کی نیت یہ ہے کہ شادی سے دولت حاصل کی جائے۔ عزیزان محترم، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جب رشتہ داری کی جائے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور ان چاروں چیزوں کی ترتیب بتائی. افسوس کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو ترتیب بتائی مسلمانوں نے آج اس ترتیب کو الٹ دیا اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں. اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد بھی ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. عزیزان محترم زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں, پکے عاشق رسول ہیں, اگر مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں تو کردار و عمل سے ثبوت پیش کریں. آپ عمل سے ثبوت پیش کریں کہ ہم مصطفیٰ نعرہ رحمت کے ماننے والے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں سنتوں کا دخل ہے اور اگر آپ کی زندگی میں سنتوں پر عمل ہے تو آپ عاشق رسول ہیں, ورنہ آپ زبان سے کہتے رہے مانا نہیں. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب تم رشتہ کرو تو چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں کے لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کے اندر دین دیکھو, ایمان دیکھو, تقوی دیکھو, پرہیزگاری دیکھو, دیانتداری دیکھو, اچھائی دیکھو, نیکی دیکھو, بھلائی دیکھو. اگر تمہیں یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں بلا چوں چرا, بلا ہچک, بلا جھجک تم رشتہ کرو. لیکن اس کے بعد بھی تمہیں کچھ دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو جن 2 لوگوں کے درمیان رشتہ ہو رہا ہے ان کی صحت و تندرستی دیکھو, ان کا حسن و جمال دیکھو. اگر یہ چیز تمہیں مل جاتی ہے تو تم رشتہ کر لو. اس کے بعد بھی تمہیں اگر کچھ دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو حسب و نسب دیکھو, خاندانی شرافت دیکھو, بیک گراؤنڈ دیکھو, خاندان کی عزت اور ان کی شرافت پر نظر ڈالو. اگر وہ گھرانہ عزت دار اور شرافت والا گھرانہ ہے تو تم نکاح کر لو. اب اگر اس کے بعد بھی تمہیں کچھ دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر اپنی برابری یعنی مال و دولت دیکھو, اپنی برابری کا رشتہ سچائی سے بتائیں کتنے % مسلم ہیں جو آج اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نکاح کرتے ہیں اور اپنے رشتہ دار کے اندر دین دیکھتے ہیں. میں نے خود کئی رشتوں میں شمولیت کی ہے. بہت سے لوگ رشتے دیکھنے گئے تو لے کر گئے اور آئے تو انہوں نے بلایا تو ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے کیا پڑھا ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا ایجوکیشن ہے. کبھی انہوں نے دین کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا کہ آپ کی بیٹی نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا, اردو آتی ہے کہ نہیں آتی, دینی کتابوں کا مطالعہ کر لے گی کہ نہیں کر لے گی, نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی, روزے دار ہے کہ نہیں ہے, عبادت و ریاضت میں کوئی کمی تو نہیں, شریعت مطالعہ پر اس کا عمل ہے کہ نہیں, پابندی ہے کہ نہیں, یہ کوئی نہیں پوچھتا. اچھے لوگ نہیں پوچھتے. صرف دنیاوی سوال, دنیاوی باتیں. کیا پڑھ رہی ہے, اچھا ڈاکٹری پڑھ رہی ہے, اچھا تو کیا کورس کر رہی ہے, اچھا تو کتنے سال ہو گیا, تو اس کے بعد کیا پلان ہے. صرف دنیا میں دنیا استعمال کرنے سے منع نہیں کیا گیا, لیکن دین پر دنیا کو ترجیح نہ دیا جائے. جس بندے نے دنیا کو دین پر ترجیح دے دیا وہ بندہ کامل بندہ نہیں ہوا, وہ اللہ کے رسول کا سچا امتی نہیں ہے. اللہ کا سچا بندہ رسول اللہ کا سچا امتی نہ ہوئے جو دنیا کو دین کو دنیا پر ترجیح دے, وہ سچا بندہ ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی, اس لیے کہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا حقیقت خرافات میں کھو گئی,
یہ امت روایات میں کھو گئی. آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں شادیوں میں جتنی فضول خرچی ہوتی ہے صاحب. میرا اپنی ایک اسٹڈی ہے، ایک ریسرچ ہے کہ اگر مسلمانوں کی شادیاں صرف شادی شریعت کے اصول کے قاعدے اور قانون کے مطابق ہونے لگے تو 50% پرابلم سالو ہو جائے گا. آج آپ دیکھ لیجئے ہم میں جتنی رسم و رواج پائی جاتی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں with proof کہ شادی کے اس وقت کو، نکاح کے وقت کو، ایجاب و قبول کے وقت کو اگر سائڈ میں کر دیجئے تو پوری کی پوری شادی غیر اسلامی ہے. غیر اسلامی ہے. اور اس کو ہم اتنا بڑھاوا دیتے چلے جا رہے ہیں، اتنا بڑھاوا دیتے چلے جا رہے ہیں کہ یقین جان لیں ہماری شادیاں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں. مہندی کی رسم ہے تو ہلدی کی رسم ہے، رسم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسمیں پیدا کس کی گئی، ایجاد کس نے کیا. یہ کفریہ رسمیں ہیں، یہ شرکیہ رسمیں ہیں، یہ غیروں کی رسمیں ہیں جس پر آج مسلمان عمل کر رہا ہے، لیکن اسے احساس بھی نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کا سبب بن رہا ہے. شرم آنی چاہیے لوگوں کو. اسلام نے آپ کو آداب زندگی عطا کیا ہے، اسلام نے آپ کو ایک خوبصورت زندگی دی ہے، اسلام نے اپنا قاعدہ بنایا ہے، اپنا قانون بنایا ہے، اپنا دائرہ بنایا ہے، اپنا اصول بنایا ہے. اگر اسلام کے آئین کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. لیکن اگر تم نے اسی ڈھرے کو پکڑ رکھا ہے اور یہی زندگی اپناتے چلے گئے تو آج دیکھ لو مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے، آج دیکھ لو مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے. کل اور برا دن آنے والا ہے، آنے والا دن اور برا دن آنے والا ہے. اگر آج سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ کے آئین کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو دنیا میں بھی ذلیل کر دیے جاؤ گے اور آخرت میں بھی رسوا کر دیے جاؤ گے. عزیزان محترم، ہمیں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا ہی ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں سرخرو ہو جائے اور ہماری آخرت میں سرخرو ہو جائے تو جب رشتہ داری کرو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار سے ترتیب دیکھو، سادگی دیکھو. دولت وقتی ہوا کرتی ہے، دولت آتی اور جاتی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، ہم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہو تلک الایام نداولها بین الناس. ایام زمانہ لوگوں کے درمیان تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں دنوں کو الٹتا اور پلٹتا رہتا ہوں، یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے. میرے دوستو، میرے عزیزو، چند دن کی زندگی ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی. اگر ہم حقیقتاً اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی کے اکثر اوقات ضائع جا رہے ہیں، فضول کاموں میں جا رہے ہیں. یہ شادی ایک دنیاوی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، دنیاوی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. النکاح شعبۃ من الحیا، نکاح حیا کا ایک شعبہ ہے. مصطفیٰ علیہ رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح بہت بابرکت ہے. 4 کاموں میں جلدی کیا کرو، اور میں ان 4 کاموں کو بیان کر رہا ہوں، اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج مسلمان ان 4 کاموں میں تاخیر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں 4 کاموں میں جلدی کر لیا کرو، اس میں عافیت، بھلائی ہے، بہتری ہے، تمہارے لیے خیر ہے. اس میں کیا کیا؟ بیٹی کی شادی کرنا، جلدی کرو. آج اگر لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، فحاشی کے راستے پر جاتی ہیں، گناہوں کے راستے پر جا رہی ہیں، تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بھی دخل ہے، تربیت کی کمی ہے،
گھر والوں کی دیکھ ریکھ کی کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ غیروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا تماشا بنایا جا رہا ہے. گھر اور خاندان کی عزت اور آبرو نیلام ہوتی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام کے اگر فرمان پہ ہم نے عمل کیا ہوتا تو آج یہ ذلت اور رسوائی کا دن نہ دیکھنا پڑتا. تو کس کام میں جلدی کرو؟ بیٹی کی شادی کرنے میں جلدی کرو، مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرو، میت کو دفنانے میں جلدی کرو، اور اگر تم نے قرض لے لیا ہے تو قرض واپس کرنے میں جلدی کرو. ایمان کے ساتھ بتائیں آج کا مسلمان آج ان چاروں کاموں میں تاخیر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دیر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت اگر حاصل کرنا ہے، کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو بلا چوچنا بلا شک و شبہ مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہونا پڑے گا. اسی احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ لوگوں شادیوں کو آسان بناؤ، کم خرچ والی بناؤ، شریعت کے مطابق کرو. ولیمے کا حکم ہے ولیمہ اپنی استطاعت کے مطابق کرو. اور ولیمے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے ولیمے میں کوئی غریب مسکین مستحق شامل نہ ہو وہ ولیمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. تو سوچ بدلو. آج مسلمان رونا رو رہا ہے کیسے حالات بدلیں گے، کیسے حالات بدلیں گے. میاں حالات کا رونا مت رو، تم اپنی سوچ بدل دو، حالات خود نہ خود بدل جائیں گے. تم اپنی سوچ کو اچھی کر لو، حالات اچھے ہو جائیں گے. آج لوگوں کی سوچ بری ہو گئی ہے، سوچ گندی ہو گئی ہے تو حالات بدل جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ لڑکی والوں پر بوجھ کم نہ جائے. بات بہت ساری ہے لیکن گزارش نہیں ہے. آپ سوچیں، میں ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں. اتنے علماء، اتنی درسگاہیں، اتنے جلسے ہو رہے ہیں، اتنی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن شاید مسلمانوں کے نصیب ٹوٹ چکے ہیں، قسمتیں خراب ہو چکی ہیں، یا عقل میں کیا آ گیا ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم صرف ایک بات کر رہے ہیں بہت چھوٹی سی. اتنی تقریر، اتنی تبلیغ، اتنی درس و تدریس، اس کے بعد بھی آج ہمیں آداب دسترخوان نہیں معلوم. آداب دسترخوان کہ جب اجتماعی شکل میں لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو کس طرح کھانا چاہیے. تنہا آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں. رزق کی وہ بے حرمتی ہوتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اور میاں جو انسان رزق کی بے حرمتی اور بے ادبی کرتا ہے اللہ اس پر رزق ٹال کر دیتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ رزق کی وسعت ہو جائے تو رزق کا ادب اور احترام کرو. بے شک ادب کرو کھانے کا. آپ دسترخوان کی ٹیبل پر دیکھیے، دسترخوان پر دیکھ لے، کھانے کی ٹیبل پر دیکھ لے. کھانوں کی وہ بے حرمتی ہو رہی ہے آج کے دور میں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. دیکھنے کے بعد افسوس کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں. روٹیاں توڑ کر اس طریقے سے لوگ پھینک دیتے ہیں، لگتا ہے کوئی معمولی سی چیز ہے. ارے تم نے اس روٹیوں کو توڑ کر پھینک دیا جو کئی دن بھوکے ہیں، ان سے روٹیوں کی اہمیت پوچھو، ان سے پوچھو اس روٹی کی حیثیت کیا ہوتی ہے. آپ دیکھیے نا دسترخوان ناندائی آدھی کھایا آدھی چھوڑ دیا. اب چھوڑ دیا تو کوئی دوسرا اس کو نہیں اٹھا رہا ہے. اور ہیں سب مسلمان، سب بھائی، سب خاندان، گھر والے، گاؤں والے، ایک مذہب و مسلک کے لوگ، ایک اللہ کے ماننے والے،
ایک رسول کے ماننے والے، لیکن اس کے ہاتھ کا توڑا ہوا ٹکڑا کوئی نہیں اٹھاتا. اب وہ ٹیبل پر پڑا ہے، اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. کھانے کی بے حرمتی، جس قوم کو آداب دسترخوان نہ معلوم ہو، آداب زندگی کیا معلوم ہوگا اس کو. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. دونگا آتا ہے نکالنے کے لیے، ایک آدمی پوری پلیٹ بھر لے رہا ہے، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسلمان ہے؟ یہ طریقہ ہے؟ یہی آداب آپ کو بتائیں گے کہ غیر بھی دیکھے تو شرما جائے ہمارے طریقوں کو دیکھ کر. ہاں، ایک آدمی نے نکالا، شروع کر دیا، 4 بھائی بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، اٹھتے چلے جا رہے ہیں. نہ بسم اللہ سے مطلب ہے، نہ شکر سے مطلب ہے، نہ الحمدللہ سے مطلب ہے. کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ کبھی غور کرو، ہماری آج کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا ہے. میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو بنایا ہے، قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و شرافت کا تاج بنایا ہے، کرامت کا تاج بنایا ہے. اب آپ کی اہمیت اور خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے بڑی جلدی بیان کر دوں، اللہ نے 3 مخلوق پیدا کی، بنائی، تخلیق کی. فرشتوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور جانوروں کو بنایا. اب آپ اپنی حیثیت کا اندازہ کریں، اور آج جو کام کر رہا ہے مسلمان بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، اس کام کو دیکھو اور اپنی حیثیت کو دیکھو، شرم آ جائے گی تمہیں. اللہ نے فرشتوں کو بنایا، فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، خواہش نہیں دی. اللہ نے جانوروں کو بنایا، جانوروں کو اللہ نے خواہش دی، عقل نہیں دی. عقل کا کام ہے صحیح غلط میں امتیاز کرنا، اچھے برے کی پہچان کرنا. خواہش کا کام ہے طلب کرنا، سوال کرنا، احساس کرنا، محسوس کرنا، فیل کرنا. اسی لیے فرشتوں کو شادی کی ضرورت نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، آرام کی ضرورت نہیں. انہیں درد نہیں ہوتا، انہیں احساس نہیں ہوتا، انہیں فیلنگ نہیں ہوتی. وہ روتے نہیں، وہ ہنستے نہیں. لیکن جانوروں کو دیکھیں آپ، جانور کو درد بھی ہوتا ہے، وہ روتا بھی ہے، وہ ہنستا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے. اس کے اندر فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، احساس ہیں. لیکن صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، اچھے برے کی پہچان نہیں ہے. شکر کرو، سجدہ شکر ادا کرو. اللہ نے آپ کو عقل بھی عطا کی اور خواہش بھی عطا کی، دونوں چیزیں عطا کی. ایک فرشتوں کی صفت، ایک حیوانوں کی صفت، اور پھر ڈیپینڈ کر دیا اپنی زندگی کو، منحصر کر دیا آپ کے عمل پر کہ اے بندے، تیری زندگی اگر ملکوتی صفت پر ہے تو تیرا مقام یہ ہے، تیری عزت یہ ہے کہ تیری عزت کے لیے پوری کائنات کو پڑ جائے گی. شاعر نے کہا اگر تیرا یہ مقام ہے، تو نے اگر عقل سے کام لیا تو تیرے عزت و اکرام کے لیے یہ کائنات کم پڑ جائے گی. لیکن اگر تو خواہشات نفس میں آ کر بہ گیا، خواہشوں کی زنجیر میں جکڑ گیا، تو تیری حیثیت ایک مٹھی مٹی کے برابر بھی نہیں. تو اللہ نے آپ کو یہ خاصیت دی. ہمیں چاہیے کہ ہم ملکوتی صفت پر عمل کریں جو اللہ نے ہمیں فرشتوں والی صفت دی ہے، اس کو مضبوط کریں، اس کی پرورش کریں، اس پر توجہ کریں، اس پر فوکس کریں، تاکہ
دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے. اور شادیوں کو کم سے کم خرچ میں کریں. قاری نثار صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے. کم سے کم لوگوں کو پوچھا ہے اور اتنا کم پوچھا ہے کہ اپنے پرنسپل کو ہی بھول گئے. تو خیر کم سے کم خرچ میں شادیاں کریے, بارات کم لے جائیے, بہت کم کریے, دکھاوا مت کریے اور برا بھی نہ مانیے. اگر کوئی لے نہیں جا رہا ہے تو بالکل برا نہ مانیے, بلکہ اس کی اور حوصلہ افزائی کریں, اس کو اور شاباشی دیں, اس کی واہ واہ کریں کہ دھیرے دھیرے وہ بھلائی کی طرف آ رہا ہے. اور ایک آدمی شروع کر دے اگر اس بکریا گاؤں میں تو انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں سال 2 سال 4 سال میں ایک ماحول بن جائے گا کہ 10 لوگ 20 لوگ بارات جا رہے ہیں. اگر 10 لوگ اس گاؤں میں بیٹھ کر یہ عہد کر لیں کہ ہمیں اب جو بارات آئے گی, جو رشتہ طے ہوگا, ان سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھائی مسجد میں نکاح کا اہتمام ہوگا, ہم آپ کو پانی دروازے پہ پلا دیں گے, ہم آپ کو کھانا بھی کھلا دیں گے, لیکن نکاح کے لیے آپ کو مسجد چلنا پڑے گا. اللہ اگر ایک شروعات آپ نے کر دی تو یقین جانیں آج جو فیملی پرابلم میں ہماری قوم جوجھ رہی ہے, طلاق کا ریشیو بند نہیں ہو رہا ہے, نہ چاہتی ہے اور نہ اختلافات کم نہیں ہو رہے ہیں, بڑھتے ہی جا رہے ہیں. لیکن اگر مسجد میں نکاح ہو جائے تو اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے, غیب سے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا کر دیتا ہے, ایک دوسرے کی توجہ پیدا کرتا ہے. تو ہمیں ایک شروعات کرنی پڑے گی اور جہاں جائیں. اچھا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے جب نکاح بارات جاتی ہے یہ ہوتا ہے کہ بھائی نکاح کا انتظام کرائیں, تو ابھی جوڑا نہیں بدلا گیا, کبھی ڈھار نہیں گئی ہے, کبھی یہ نہیں گیا ہے, وہ نہیں گیا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا کوئی دینی حکم ہے؟ کیا کوئی شرعی حکم ہے؟ کیا شریعت کا کوئی اصول ہے؟ سب کچھ کرتے ہیں نکاح بعد میں کرتے ہیں. سوچنے بھائی پہلے نکاح کرو, پہنچو فوراً نکاح کا اہتمام کرو. وہ جوڑا بدلے نہ بدلے, وہ کپڑا پہنے نہ بدلے نہ بدلے, وہ کہیں کا کپڑا ہو, چاہے یہاں کا ہو وہاں کا ہو, کپڑا تو ہے نا, آنکھ صاف تو ہے نا. پھر یہ کون سا آپ نے ایک نیا رول اور ریگولیشن نکال دیا کہ نہیں جب تک کپڑا نہیں بدلا جائے گا, جب تک ڈھار نہیں پہنچے گی, گھر والے دیکھ نہیں لیں گے, تب تک نکاح نہیں ہوگا. بڑی کوفت محسوس ہے. کون سا رسم و رواج مسلمانوں نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں, انہیں ختم کرنا ہوگا دھیرے دھیرے, ورنہ آپ پوری قوم تباہی اور بربادی کے ایسے دہانے پر کھڑے ہیں جو سنبھالے نہیں سنبھالی جائے, سنبھالے نہیں سنبھالی جائے. اس لیے ہمیں چاہیے, قرآن مقدس کی آیت ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اے لوگو اس کی طرف رجوع کرو جس نے میری پیروی کی, اس کی طرف رجوع کرو. تو یہ احکام جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں, جو سنائے جا رہے ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام. اور ہمیشہ یاد رکھیں یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کل بروز محشر اپنے پیشوا, اپنے امام, اپنے مرشد, اپنے قائد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. آج مسلمانوں میں وعدہ خلافی بہت ہے. آج لوگ اگر وعدہ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی وعدہ نہ کرو یار,
تو پورے ہی نہیں کرتے تو وعدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اللہ فرما رہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ لوگوں اگر وعدہ کرتے ہو تو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اس لیے کل بروز محشر تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اسے نعمت سمجھ کر گزارنا چاہیے، فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری جو زندگی ہے آداب زندگی ہے اور اس کے جو اصول ہیں، حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خواہش اور اس کا ارادہ ہو اور اس کی نیت ہو۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کی گفتگو کو قبول فرمائے، اور صاحب خانہ جناب محمد نعیم صاحب ان کے صاحبزادے حضرت حافظ قاری محمد نثار احمد صاحب کی جو خلوص اور ان کا جو محبت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، بالخصوص صاحب خانہ کو اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ پڑھے بلند آواز سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔